وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آج میں آپ تمام کے سامنے ایک بڑے ہی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا میرا ٹاپک جو میرا موضوع میرا عنوان ہوگا انشاءاللہ وہ ہے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے فضائل. قرآن جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور ہم تمام لوگ اس پر جو ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اور ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو بہرحال اس کی کچھ حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں. لیکن قرآن کے تعلق سے یاد رکھیے، بہت ساری بار یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ قرآن کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن بہت ساری مرتبہ وہ باتیں قرآن کے فضائل، فوائد، فائدوں، بینیفٹس کے تعلق سے بولتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں. مطلب قرآن کے اگر فضائل، اس کے فائدے اٹھانا ہے، یا تو قرآن بتائے کہ اس کے کیسے فائدے اٹھائے جائیں گے، یا تو سنت نبوی میں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کریں کہ قرآن کے یہ فضائل ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے اتنی لا علمی ہے، اس پر ایمان لانے کے بعد جو اس کے حقوق ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ تمام چیزوں سے ہماری زندگی اللہ رحم کرے خالی نظر آتی ہے. مطلب ایمان لانے کی جہاں تک بات ہے، بلیف کی جہاں تک بات ہے، تو ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو ہم ایمان لائیں، لیکن باقی حقوق ترک کر دیتے ہیں. اسی طرح قرآن کے فضائل بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ کتاب بہت سارے فائدے اپنے ساتھ لاتی ہے. اس کی تلاوت کے کئی فائدے ہیں، اتنے سارے کہ جو بتائے گئے وہ بھی ہوتے ہیں، جو نہیں بتائے گئے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ملتے ہیں. کچھ دنیا میں ملیں گے، کچھ آخرت میں ملیں گے. لیکن قرآن کے تعلق سے کچھ فضائل گھڑ دیے گئے ہیں، لوگوں نے بنا دیے ہیں، لوگوں نے بتا دیے ہیں، عجیب و غریب فضائل مختلف صورتوں کے تعلق سے. اور ایسے بھی کچھ فضائل ہیں جو ثابت ہی نہیں. چلیے کچھ ثابت ہے اور اس کو بڑھا دیا لوگوں نے. مطلب ایک چیز ثابت ہے کہ قرآن کی یہ صورت کی یہ فضائل ہے، اب لوگ بڑا چڑھا کر بتا رہے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے، لیکن اس میں لوگوں نے اضافہ کر دیا، ایڈ کر دیا. حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں، وہاں بھی اتنے ایڈیشنز کہ عجیب و غریب باتیں کہ یہ صورت کو اتنی بار پڑھ لے تو یہ فائدہ، وہ صورت کو اتنی بار وہ کر لے تو اس کا یہ فائدہ، یہ کام اتنی بار کر لے، یا یہ صورت یہ آیت کو پڑھ لے تو فلاں فائدہ، جو کہ ثابت نہیں ہے. دیکھیے قرآن یقیناً مومنوں کے لیے شفا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جس کے اندر شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن نے تو خود واضح کر دیا اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. لیکن وہ شفا کیسے حاصل کرے اور رحمت کیسے ملے، یہ میں اور آپ تو نہیں طے کر سکتے نا. یہ تو جس نے نازل کیا، جس کا کلام ہے اللہ، وہ بتائے، یا جس پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائے. لیکن ہمارے پاس اتنے فضائل مختلف صورتوں کے ہم نے خود ایجاد کر لی. اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے، جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اسی کو انتہا نہیں. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، قرآنی آیت تو ہے نا، قرآن کی سورے ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو. میرے بھائی ایک دوا جب ڈاکٹر لکھتا ہے تو وہی بتاتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے. میں دوا ہی تو ہے نا، ہے طریقہ بھی بتایا جائے. تو قرآن ہے، یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے. لیکن
یہ کامیابی کے لیے، یہ شفا، یہ رحمت، یہ برکت، یہ مغفرت کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا۔ خاص طور سے فضائل کے معاملے میں مسلمان بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ معنی یہ فضائل کے معاملے میں عمل سب سے زیادہ ہوتا ہے، کمزور کس معنی میں کہ گھڑ لیے گئے ہیں، خود ایجاد کر لیے ہیں، سیلف جو ہم نے بنا لی ہے کہ بھائی یہ فائدہ ہے قرآن کا، فضائل مطلب فائدہ۔ تو اب یہ تو یا تو قرآن بتائے میرا یہ فائدہ، یہ تو حدیث۔ تو بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ بینیفٹس ہیں، اس کے یہ ثمرات ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے دین اور شریعت کا حصہ ہو، ہمیں بتائے گئے ہو۔ قرآن بھی اگر ہے اور اگر کسی مخصوص تعداد میں آپ اس صورتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ ان صورتوں کو ایسی مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہیے۔ تو آج میں انشاءاللہ عزیز قرآن کی چند صورتوں، بعض صورتوں کو میں نے اس لیے کہا کہ ہر صورت کے فضائل بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے، میں کم و بیش وہ فضائل بیان کروں گا جو حدیث میں واضح آتے ہیں، کلیئر کہا گیا، صورتوں کے نام لے کر کہے گئے، جیسا کہ سارے قرآن کے فضائل ہیں، مطلب قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل، تو وہ تو کچھ بھی بڑھیا فضائل ہیں۔ لیکن جہاں ہم بولتے ہیں مخصوص صورتوں کے تعلق سے، تو آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے انشاءاللہ فضائل رکھوں گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نہیں، بعض آیتوں کے اور بعض الفاظ کے فائدے بھی اور فضائل بھی انشاءاللہ کبھی آئندہ وقت رکھوں گا۔ تو آج صورتوں کے، چیپٹرز کے، سوروں کے فضائل دیکھیں گے، پھر کبھی موقع رہا تو اس کی خاص آیتوں کے اور خاص الفاظ کے جو حدیث میں آتے ہیں وہ فضائل بھی کبھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بعض صورتوں کے، کیونکہ ہر کسی کی فضیلت آتی بھی نہیں۔ اچھا، کچھ فضائل آتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، مطلب ایسی حدیثیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، یا تو ان میں کوئی کمزوری ہے، ویکنس ہے، یا تو موضوع ہے، من گھڑت ہے، لوگوں نے خود بنا کے ڈال دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم ضعیف اور موضوع روایتوں کو یہاں نہیں لے سکتے ہیں، تو لہٰذا میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو صحیح اور حسن درجے کی روایتوں سے ثابت ہے، تاکہ ہمیں قرآن مجید کی بعض صورتوں کی فضائل اگر پتہ چلے تو ہم ان صورتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے انشاءاللہ ان سے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں۔ میں بہت سرسری طور سے کچھ صورتیں ایسی جن کی بہت لمبے لمبے فضائل، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ، بہت لمبے لمبے، سورۃ الملک، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، بہت طویل ان کے بینیفٹس آتے ہیں، فضائل آتے ہیں، لیکن یقیناً اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام کے لوں۔ یقیناً صورتوں کی تفسیر میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر رکھی تو اس کے سارے فضائل ماشاءاللہ اس میں رکھے۔ آج میں مختصر چنندہ اہم فضائل کو، اگر ایک صورت ہے جیسے سورۃ الکہف، کئی فضائل آتے ہیں تو ظاہر سے تو پورے نہیں رکھوں گا، ان میں سے کچھ، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ صورتوں کے آج فضائل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان صورتوں کے کیا فضائل آتے ہیں، خود قرآن نے کیا بیان کی، اور کچھ فضائل جو احادیث میں آتے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، ترتیب میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ترتیب میں جب ایک حدیث میں کئی صورتوں کے فضائل اگر آئیں گے تو میں پھر اس کو وہیں رکھ دوں گا، وہ صورت کو ہم بعد میں نہیں دیکھیں گے، ٹھیک؟ ورنہ کوشش کریں گے کہ ہم سیکوینشلی جائے سورۃ الفاتحہ سے۔ تو سب سے پہلے سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، ایک نام ہے سبا مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے، ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد، اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ شافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں، ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس سورت کے کتنے سارے فضائل۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ، تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی،
نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی 7 مثانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے، تو کہا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا، اسے کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ کتنے فضائل ہیں سورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث ہے۔ تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو ہو، سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت